کا بی پی لو ہو رہا ہے، کسی کا ہائی ہو رہا ہے، کسی کا شوگر لو ہو رہا ہے، کسی کا ہائی ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اسپتال میں ہے، کوئی کس پریشانی میں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم جو بھی پائیں اللہ کی فضل سے. اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا. صاف ستھرا پانی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، چشموں کا پانی جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، جس کے لیے سکون کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. لیکن اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اتنا رزق عطا کیا ہے، اتنی رزق کی فراوانی دی ہے، اتنا سکون عطا کیا ہے. ذرا ہم گربان میں جان کر دیکھیں نا، گربان میں جان کر دیکھیں کہ ہماری صبح شام ہم کتنی اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، کتنے ہم نے نوافل پڑھے، کتنی نمازوں کا اہتمام کیا، کتنی ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو یہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. آج انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. ہاں جی اسود دین قرآن کیا کہ اسود اگر بازار میں جو کیا کہ اسود اگر کوئی خوشی بھی کرنے کیا کہ اسود کھا. آپ دیکھیں کہ ہم اسو کے زمانے میں صبح سحری کے وقت اٹھ کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ رات کو کتنا اہتمام ہوتا ہے، دھانتی تیز کی جاتی ہے تاکہ صبح کوئی پریشانی نہ ہو. جوتے تیار کیے جاتے ہیں، مخصوص قسم کے کپڑے رکھے جاتے ہیں. صبح سحری کے وقت ہم جاتے ہیں، جا کے پہلے جو ہے نا چلو اپنا گھاس کاٹنا ہے، پھر بعد میں جو ہے نا پوری جماعت پتی کے ساتھ جا کر دیگر لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنا ہے، گھاس کاٹنا ہے. ادھر بھی گاڑی لگ جائے گی، ادھر ہمارا کام بھی ہو جائے گا. یہ دنیا کے فائدے، یہ دنیا کے فائدے. ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں کہ جو آزاد اس وقت مصروف ہیں، گھاس کاٹ رہے ہیں، کیا وہ دور کی نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ سب کی کرتے ہیں؟ کیا وہ مغرب کی کرتے ہیں؟ جب وہ مغرب کے ٹائم گھر پہنچتے ہیں تو تھکے ماندے جو ہے وہیں سو جاتے ہیں. نہ ان کو عشاء کا پتہ، نہ ان کو فجر کا پتہ ہے. ہم کیا شکوہ کریں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں شکوہ کریں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں شکوہ کریں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے؟ پھر ہم کیوں شکوہ کریں کہ آئے روز ہمارے گھر میں چرخے لگتے ہیں، آئے روز ہمارے گھر میں کوئی نئی بات پیدا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے یہی اولاد ہمیں گالیاں دے گی، یہی اولاد ہمیں دھکے دے گی، یہی بیوی ہمیں دھتکارے گی، یہی خاندان کے لوگ ہماری نافرمانی کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کی نافرمانی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر ہم تہجد کے وقت اٹھ کر پہاڑوں کے گھاس کاٹنے کے لیے جا سکتے ہیں، اگر ہم تہجد کے وقت سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز تہجد کے پڑھ کے قبولیت کا وقت ہے، آسمان دنیا کے اللہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مجھ سے مشکل کا حال مانگنے والا میں اس کی مشکل حال کر دوں، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، کوئی ہے اپنی اولاد کے لیے، خاندان، قبیلے اور کنبے کے لیے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں. جب سحری کے وقت ایک شخص اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پوری دنیا میں انسانیت آرام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے، 4 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس وقت ساری مخلوق سو رہی ہے، کہ اللہ اس وقت ساری مخلوق آرام کر رہی ہے، میں نے تیرے در پہ پیشانی کو جھکایا ہے، میں تیرے سامنے اپنے در، تیرے در پہ میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے کہ اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے ہی در پہ میں نے ہاتھ پھیلائے. یا اللہ کی قبولیت کا وقت ہے، میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، میری یہ پریشانی بھی دور ہو جائے، میری بیماری کو شفا مل جائے، میری اولاد فرما بردار ہو جائے، میرے والدین کی بخشش ہو جائے، میرے والدین کی زندگی میں برکت ہو جائے. قبول ہوگی دعا یا نہیں ہوگی؟ ادھر جانے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے تھا، فجر کا اہتمام کرنا چاہیے. جس وقت فجر کی نماز کے اہتمام کیا جاتا ہے، فجر کے بعد رزق تقسیم کیا جاتا ہے. رزق جب تقسیم کیا جاتا ہے، رزق کے تقسیم کرنے کے جو دفاتر ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں. صبح کے وقت ہمارے دن کی ابتدا فجر کی نماز سے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آپ تلاوت کرتے ہیں. جو صرف سورہ یاسین کی صبح کے وقت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے پورے دن کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں. سورہ یاسین جس کا نازلہ بھی کمزور ہونا تو اس کے لیے 10 منٹ کرتا ہے. پھر جس گھر میں، اللہ کے گھر میں فجر کا نماز کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، جب بڑے اٹھ کر نماز کا اہتمام کریں گے، وہ چھوٹے بچے بھی نماز کے اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. آپ
آپ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی چل بھی نہیں سکتے ہیں، جو ابھی بول بھی نہیں سکتے ہیں، جب اپنے بابا کو، اپنے ابو کو، اپنے دادا کو، اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رکوع اسی طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ یا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ معصوم کلیاں، اللہ کی پاکیزہ مخلوق جس وقت مشابہت میں کھڑے ہوں گے، کیا اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں برسیں گی؟ کیا اس گھر میں اللہ کے رزق کی فراوانی نہیں ہوگی؟ کیا اس گھر میں سکون نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کا اہتمام، خود بھی نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ جب رات مغرب کی نماز کے بعد گھر میں جائے نا تو اہتمام کے ساتھ سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ الواقعہ کی جب تلاوت ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں، جس جگہ میں جو شخص مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا تو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ پھر ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہے تمیز دے چھوڑے ہو بس جادو کر جو لگے نا اس کا ڈائریکٹ کٹے گئے، پناہ نہیں کرتا، کاروبار نہیں چلتا، مزدوری نہیں ملتی، کوئی جو لگے نا رزق کی اندر تنگی ہو گئی ہے، پھر ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سورۃ الواقعہ کی تلاوت اہتمام سے کریں، پھر دیکھیے ہمارے گھر میں کتنا سکون، کتنی برکت ہے۔ رات سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا اس کو عذاب قبر، جب 4 گز ہمیں کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قبر میں رکھا جائے گا، قبر کے اوپر مٹی ڈال کے اپنے رشتہ دار بھی گھر میں آ جائیں گے، لوگ 3 دن غم کریں گے، دکھ کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، تو بعد میں کس نے یاد کرے، کس نے پوچھنا؟ وہاں یہی اعمال ہمارے کام ہے، یہی نماز ہمارے کام ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہمارے کام آئے، یہ ایک عمل اس بندے کی قبر کے اندر ہمارے کام ہے۔ وہاں نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ والدین ہوں گے، نہ خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ آج اگر بھائی کے اوپر پریشانی آتی ہے تو دوسرے بھائی دایاں بازو بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر جو ہے نا کوئی کسی کے اوپر پریشانی آتی ہے، خاندان، قبیلے اور کنبے والے بازو بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، وہاں پر کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی چرس زبانی نہیں چلے گی، وہاں پر ذہنیت نہیں چلے گی، وہاں پر صلاحیت اور استعداد نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف آقا۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، ہم نے اپنے آنکھوں سے حیا کی، ہم نے اپنے کانوں سے گانے نہیں سنے، ہم نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اپنی زبان سے غیبت نہیں کی، تو یہی ہمارے کام کے کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، یہ انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا، دنیا کے اندر مجھے سب کچھ نظر آتا تھا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اللہ آج مجھے نابینا کیوں اٹھایا ہو؟ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائیں گے یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے پیدا کیا، یہ زمین پیدا کی، یہ کائنات پیدا کی، یہ مخلوق پیدا کی، اے انسان تیری خدمت میں ساری مخلوق کو لگا دیا، فَنَسِيتَهَا، ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے تم نے مجھے بھول دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج میں تجھے بھول دوں۔ دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون، جو دنیا کے اندر میرے بندے مجھے راضی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کو 2 انعام ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثى، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہوں، اعمال صالحہ کریں، ان کو 2 اعمال ملیں گے،
فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً دنیا کے اندر ان کو پاکیزہ زندگی ملے گی، دنیا کے اندر انہیں سکون والی زندگی عطا کی جائے گی، دنیا میں انہیں اطمینان والی زندگی عطا کی جائے گی، دنیا میں ان کو پریشانیوں اور بیماریوں اور مشکلات سے پاک زندگی عطا کی جائے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں ان نیک اعمال کا اچھا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ نیک اعمال پر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پاکیزہ زندگی ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، آخرت میں جنت ملے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر جاندار کو رزق دینا، رزق پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میرا جسم ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے کاروبار ٹھیک نہیں ہیں، کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، جسم ٹھیک نہیں، بہت آگے تو اللہ کے سامنے کیا ہوا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آقا پاک پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے جو رات کے وقت ہمارے لیے روئے ہیں، اتنے روئے ہیں، اتنے روئے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آقا کے دل سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح، جس طرح پانی ابلتا ہے اس طرح کی آواز آتی ہے کہ میں اور آپ کس طرح میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، پہلے حالات ٹھیک ہو جائے پھر جو ہے نا ہم آئیں گے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسے ہی ہمارے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں ہمارے لیے فیصلے بھی اچھے کیے جائیں گے، اگر ہمارے اعمال برے ہیں ہمارے لیے ایسے ہی برے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک ٹریکٹر ہے، ایک ٹرالی ہے، ٹریکٹر آگے ہوتا ہے، ٹرالی پیچھے ہوتی ہے، ہم ٹرالی کو آگے باندھ دیں ٹریکٹر کو پیچھے رہ جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہمیں پہلے اپنے حالات کو درست کرنا پڑے گا، جب ہمارے حالات درست ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہمارے لیے اچھے ہوں گے، پھر فیصلے بھی درست ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ میرے بندو جب تم میری بندگی کرو گے، جب تم مجھے راضی کرو گے، جب تمہیں مجھے راضی کرو گے، میری خوشنودی کے لیے اعمال کرو گے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ انسان کے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ نے ان ضروریات کا تعلق زمین سے رکھا ہے۔ ہم جو کھانا استعمال کرتے ہیں، ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے ہے۔ یہ غلہ کہاں سے اگتا ہے؟ زمین سے اگتا ہے۔ جو لباس استعمال کرتے ہیں کپاس زمین سے اگتی ہے، ہم جو دوائی استعمال کرتے ہیں اس کی ضروریات زمین سے پیداوار ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم میری بندگی کرو گے، جب تم مجھے راضی کرو گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تمہاری زمین میں برکتیں ڈال دوں گا، تمہاری زمین میں برکتیں ڈال دوں گا۔ تم زمین میں بیج بوگے، اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا اس کو آپ دیکھیں کہ یہ گندم کا چھوٹا سا دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں، وہ چھوٹا سا دانہ اتنی سخت زمین کو چیرتے ہوئے ایک پورا تنا بنتا ہے، اس ایک تنے کے ساتھ ہزاروں دانے لگتے ہیں، اور اس ہزاروں دانے کو ہم کاٹتے ہیں، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، گندم الگ ہو جاتی ہے، پھر اس گندم کا آٹا بناتے ہیں، اس گندم کے آٹا بنانے کے بعد پھر اس کو گوندا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر وہ ہمارے دسترخوان پہ وہ روٹی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ انسان اپنے کھانے کی طرف تو غور کر، یہ تو روٹی کھا رہا ہے، یہ کتنے مرحلے سے گزر کے آ رہی ہے، تو نے تو ایک دانہ لگایا تھا، اس ایک دانے سے ہزاروں دانے لگانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، کتنے مرحلے سے گزر کے یہ کھانا، یہ روٹی، یہ نوالا ہمارے منہ تک پہنچا ہے۔ اس پر غور کرو، اللہ کی قدرت پر غور کرو، اللہ کی قدرت پر غور کرو، اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ جب تم میری بندگی کرو گے تمہارے جسم کی ضروریات کا تعلق زمین سے ہے، میں اس زمین میں برکت ڈال دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جب محبتیں ہوا کرتی تھی، پہلے جب آپس میں ہمدردیاں ہوا کرتی تھی، پہلے ہمارے ہاں بزرگ تشریف فرما ہے، آپس میں بھائی چارگی ہوا کرتی تھی،
زمین کے اوپر کوئی تنازعات نہیں تھے، پراپرٹی کے اوپر کوئی تنازعات اور جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر گھاس کاٹ دیں تو ساتھ دوسرے کا بھی کاٹ دیے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے۔ زمین میں آگ چلائی ہے، دوسرے کے بھی آگ چلا دی، ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اور بھائی باہر ہوا کرتا تھا، کام پہ ہوا کرتا تھا، مزدوری پہ ہوا کرتا تھا، دوسرا بھائی اس کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ ایسا تھا، یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے۔ ایسے ہی تھا نا، جب ہمدردیاں ہوا کرتی تھی، پورے معاشرے کے لوگ، پورے محلے کے لوگ، بستی کے لوگ شام کو بیٹھ کر آپس میں محلے کی بستی کی بیٹھ کر حال و احوال سنا کرتے تھے، فلاں کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، فلاں کوئی بیمار تو نہیں ہے، فلاں کو اذیت تو نہیں ہے۔ اس طرح کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اس طرح کی مجلس ہوا کرتی تھی، رب کعبہ کی قسم، اس وقت مکئی کی روٹی میں جو لذت تھی، آج بڑی ڈش کے اندر وہ لذت نہیں ہے۔ اس نیلی سبزی کے اندر جو لذت ہوا کرتی تھی، اس دہی اور لسی کے اندر جو لذت ہوا کرتی تھی، آج وہ 40 ڈشوں کے اندر، امریکن ڈشوں کے اندر وہ لذت نہیں رہی ہے۔ اس وقت جو ہے نا، زمین کی پیداوار اتنی ہوا کرتی تھی، سارا غلہ زمین سے پورا کیا جاتا تھا۔ وہ گندم کی، مکئی کی روٹی کھا کر رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، بڑے چھوٹے کی تمیز، بڑے چھوٹے کے ساتھ جو ہے نا پیار و محبت کے ساتھ بولنا، ایسا ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوا کرتا تھا؟ پھر اللہ نے زمین میں کتنی برکت رکھی تھی، ہماری ساری ضروریات زمین سے پوری ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ آج ایسا زمانہ آ گیا جب ہماری محفل کے اندر اس پیار اور ہمدردی کی باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ باتیں ہو رہی ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اس کے پاس ہے، اتنی بارش اس کے پاس ہے، ہم نے جرگہ کرنا ہے، ہم نے تھانے میں جانا ہے، ہم نے عدالت میں جانا ہے، ہم نے کیس کرنے ہیں، کس طرح دوسرے کو زیر کرنا ہے، کس طرح دوسرے کو کمزور کرنا ہے، کس طرح جو ہے نا دوسرے کو جو ہے نا رزق کے اندر کمزوری کرنی ہے، کس طرح دوسرے کو جو ہے نا وہ ناکر گوانی ہے۔ اس طرح کی جب ہمارے درمیان باتیں ہونے لگی، جب اس طرح کی سازشیں ہونے لگی، جب اس طرح کے منصوبے بننے لگے، آج ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے؟ معاشرے کے لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے، اور ہماری زمین کے اندر پیداوار اس طرح نہیں رہی ہے۔ پہلے سبزی بھی یہاں ہوا کرتی تھی ہماری زمینوں میں، آج سبزی ہماری جو ہے نا پنڈی سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتی۔ یہاں غلہ جب ہم پہلے یہاں سے پورے گھر کا پورا ہوا کرتا تھا، آج باہر سے بھی، بازار سے بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں گے، فکر کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے ہماری زمین میں برکت نہیں رہی۔ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا، وَمِن تَحْتِهَا رَجُلٌ، اگر تم میری بندگی کرو گے، اگر تم مجھے راضی کرو گے، میں تو تمہاری زمین کے اندر برکت ڈالوں گا، میں تمہاری زمین کے اندر برکتیں رکھ دوں گا۔ تم تھوڑا غلہ ڈالو گے، میں اس کو زیادہ کر دوں گا، میں اس کو بڑھا دوں گا، میں اس کو تمہاری ضرورت کے لیے پورا کر دوں گا۔ دوسری چیز انسان کی روح ہے۔ انسان کی روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو نیکوکاروں کی روح ہے نکل کر جنت میں، وان الفجار لفی جحیم، جو گناہگاروں کی نافرمانیوں کی، باغیوں کی، بدکاروں کی روح ہے وہ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری بندگی کرو گے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم، میں آسمان سے تمہارے روح کی اطمینان کے لیے نور نازل کروں گا، رحمت نازل کروں گا، سکون نازل کروں گا، جس سے تمہیں روحانی طور پہ، اندرونی طور پہ، اندرونی کیفیت کے اعتبار سے تمہیں سکون عطا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم، جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نصیب کے اندر رزق ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، وہ رزق ہم سے چھوٹ نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ ہم تک نہ پہنچے۔